بس جی ٹھیک ٹھاک. کیسا رہا آپ کا پچھلا ہفتہ؟ اچھا رہا ماشاءاللہ. مطلب کافی میں نے مطلب کہ آگے گین کیا ہے. اور جو چیپٹر ہے یہ تو میں نے پڑھا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ میں نے جو پریکٹس گائیڈ ہے کمپلیکسٹی کی اس کے بھی گو تھرو ہوں. مطلب کہ اس میں مجھے کافی زیادہ نئی چیزیں سیکھنے ملی ہیں. اور مطلب کہ کیونکہ اسی کے چیپٹر 3 کے اینڈ پہ ہی وہ کہتا ہے کہ انٹیگریشن اور کمپلیکسٹی کے اندر جو سسٹم بیہیویئرز ہیں, ہیومن بیہیویئرز ہیں اور انسرٹینٹی ہے, ایمبیگوٹی ہے, بالکل تو اس کے ریفرنس سے تو اوور آل ڈیفینیٹلی مطلب کافی اچھا رہا میرا. تو میں اس کو ایز اے ہول اپنی طرف سے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں کہ ایک تو فنکشنل آپریشنل مینیجر سے پروجیکٹ مینیجر کس طرح ڈفرینٹ ہے, اور پھر مینلی اس کا سفیئر آف انفلوئنس کیا ہے پروجیکٹ کے اندر, آرگنائزیشن کے اندر, انڈسٹری میں, پروفیشنل ڈسپلن میں, اکراس ڈسپلن. سو یہ ایک پارٹ ہے. اور دوسرے پارٹ میں پروجیکٹ مینیجر کی کمپیٹنسیز کیا ہیں, جس میں پی ایم آئی کا اسکل ٹرائنگل ہے جو ٹیلنٹ ٹرائنگل ہے, اور ایک ٹیکنیکل پروجیکٹ مینجمنٹ ہے, ایک لیڈرشپ ہے, پھر اسٹریٹجیکل بزنس انوائرمنٹ ہے جو ہمارے 50-42 اور 8% ہے ای سی او میں ڈومینس. اور اس کے علاوہ لیڈرشپ اور مینجمنٹ میں ڈفرینس دیا گیا ہے کہ وہ کس طرح کام لیتا ہے, اور ڈفرینٹ مطلب وہ جو ٹیبل ہے جس کے اندر ایکسپلین کرتے ہیں. اور پھر آگے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں لیڈرشپ سٹائلز کی, اور پرسنالٹی کس طرح کی ہونی چاہیے. جو تیسرا پورشن ہے چیپٹر کا اس میں مجھے تھوڑی سی مطلب کہ میں بھی اور بھی پارٹیسپینٹس آئیں گے تو ڈسکشن کریں گے ہم کہ جو پرفارمنگ انٹیگریشن ہے جس کے اندر پروسیس لیول ہے, کوگنیٹو لیول ہے اور کانٹیکسٹ لیول ہے, اس کی مطلب کہ مجھے کوئی خاص میں بھی مطلب کہ میں چیپٹر کے اینڈ پہ تھوڑی میری انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے اس وجہ سے, لیکن میں بھی اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے. اور پھر انٹیگریشن اور کمپلیکسٹی کا تو مطلب میں پریکٹس گائیڈ کے گو تھرو ہو رہا ہوں اور اس کا مجھے کافی زیادہ آئیڈیا ہو رہا ہے. مطلب تو صحیح ہے. اور وہ جو پروسیس گروپس تھے ان کو انٹریکشن کو میپنگ کو دیکھا آپ نے؟ جو وہ تو دیکھا ہوا سر, وہ تو پہلے ہی کر لیا تھا ہم نے. ہاں جی, چلیں زبردست. وہ جو 49 پروسیسز ہیں اور وہ ہمارے پاس 5 پروسیس گروپس کے اندر آتے ہیں جن میں پروجیکٹ انیشیشن ہے, پروجیکٹ پلاننگ ہے, پھر ایگزیکیوشن ہے, پھر مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ ہے, اور اینڈ پہ کلوجر ہے, اور پھر 10 نالج ایریاز ہیں جو وائی ایکسس پہ. وہ تو سر یاد ہے مجھے, وہ تو بالکل. السلام تو علیکم اس میں یہ ہے کہ اچھا راشد صاحب ابھی پراپر طریقے سے لاگ ان نہیں ہوئے, مائک اپیئر نہیں ہوا ان کا. اچھا وائس سے میرے خیال میں کنیکشن تو اس میں تو میں نے آپ کی یہ بھی مطلب کہ گو تھرو ہوا تھا آپ کی جو ویڈیو ہے پروسیس میپنگ کے اوپر. میرے خیال میں یہ فاؤنڈیشن ہے میری پی ایم بی او کے کی. جی بالکل. جی راشد صاحب, ایاز صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ سر فائن سر آئی ایم ویری سوری فار سیٹرڈے, آئی ایم ویری سوری. میں بس بزی ہو گیا کسی اور کام میں, تو پھر میں نے کہا چلیں پھر آج چھٹی کر لیتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم جناب, کیا حال ہے آپ کے ایاز صاحب؟ سر الحمدللہ سر بالکل خیریت سے, آپ کی دعائیں. زبردست. تو آپ تو اس دفعہ تو کافی ٹائم مل گیا, تو آپ تو بڑے تھورولی 3 چیپٹر تو مکمل ہو گئے ہوں گے آپ کے. زبردست. کیوں جی؟ جی سر پڑھ لیے, تیسرا چیپٹر میں پڑھ لیا میں. کوئی ڈاؤٹ تو نہیں رہ گیا؟ تیسرے چیپٹر میں سر تھوڑا سا میں 2-3 چیزیں میں نے ابھی بس یہ بک کھولی ہے. جی بتائیے. یہ سر بعض جگہوں پہ جہاں پہ لیٹ سے یہ آرگنائزیشن ہے یا دی پروجیکٹ ہے, اس میں لکھا ہوا ہے the ability to communicate the stakeholder including the team and sponsor applies across multiple aspects of the project including but not limited to. یہ ہر ایک چیز کے ساتھ نے یہی لکھا ہوا ہے but not limited to. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں, جتنے پوائنٹ آپ کو بتائے جا رہے ہیں, دے آر جسٹ انڈیکیٹو ان نیچر. ان کے علاوہ اور بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے ناٹ لمیٹڈ, کہ یہ جو 4 یا 5 پوائنٹ آپ کو دیے گئے ہیں ان کے علاوہ اور پوائنٹس بھی ہو سکتے ہیں.
یہ باقی سر یہ جو جی جی ایک اور امپارٹینٹ اسپیکٹ ہے جو کہ انہوں نے پروجیکٹ مینیجر کمپٹنسیز کے اندر دیا ہوا ہے، اسٹریٹجک اینڈ بزنس مینجمنٹ. جی جی بالکل بالکل. تو یہ جو اسپیشلی جو بزنس مینجمنٹ ہے یہ بڑا اچھا اسپیکٹ ہے. میں مطلب میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے یہاں ڈی ایچ اے میں آنے کے بعد کہ جی جب ہاں تک آپ کو پروجیکٹ کی بزنس مینجمنٹ فیوچر کا نہ پتہ ہو بالکل تو اس وقت تک آپ ایک اچھا پروجیکٹ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. لیکن یہاں پوائنٹ یہ ہے کہ چلیں اسٹریٹجک مینجمنٹ کے لیے کوئی اور لوگ رسپانسیبل ہوں گے, بزنس مینجمنٹ کے لیے کوئی اور لوگ رسپانسیبل ہوں گے, لیکن پروجیکٹ مینیجر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بزنس جسٹیفیکیشن کو اور اسٹریٹجک جسٹیفیکیشن کو سمجھتا ہو, اسے پتا ہو کہ یہ جو کام اسے کرنے کے لیے دیا گیا ہے اس کا آرگنائزیشن کو کیا فائدہ ہے, اس کو کیا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہے, بزنس ایڈوانٹیج ہمیں کیا ملنا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہی شوڈ ناٹ بی بلائنڈ اباؤٹ دا اسٹریٹجک اینڈ بزنس آسپیکٹس. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا ایک چیز اور سر میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی جی یہاں پہ تھوڑا سا ایک چیز نظر آتی ہے وہ کہ جیسے پروجیکٹ مینیجر ہیز ٹو بی ہر فن مولا. مطلب یہاں جتنی بات جی چیت جی لکھی ہوئی ہے بالکل بالکل. جب اس کو ہم آرگنائزیشن میں دیکھتے ہیں تو جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ مثلا لیٹ سے ایک پروگرام ہے اس کے نیچے کچھ 6 پروجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک تو ایک پروگرام مینیجر ہے, اس کے نیچے 6 پروجیکٹس مینیجر ہیں جو اپنا اپنا پروجیکٹ اس پروگرام کے حوالے سے چلا رہے ہیں. دین اس کے اوپر دیر مسٹ بی سم آرگنائزیشن لائک پروجیکٹ مینجمنٹ آرگنائزیشن ہے, اس پروجیکٹ مینجمنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ 2-3 پروگرام چل رہے ہیں. ٹھیک تو ہے. اسٹریٹجیکلی تو یہ ایسے ہی چل رہا جی ہے. جی اس جی صورتحال میں جب ہم یہ کرتے ہیں کہ پروجیکٹ مینیجر کو پی ایم او کی اسٹریٹجی کا بھی پتہ آنا چاہیے, پورٹ فولیو کا بھی پتہ آنا چاہیے, تو میرا خیال ہے یہ بڑا مشکل نہیں ہو جاتا سر کہ وہ دیکھیں, اس کو میں اوپر تک ہر چیز. we are not asking him to be master of everything. We are asking him to have a understanding of what other areas are جو interacting with him, جو اس سے اوپر کی پوزیشنز ہیں ان کے رول کیا ہیں. مطلب اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میری حد کہاں ختم ہوتی ہے اور اگلے کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے, اور میں اس کو جواب دہ ہوں, اور اس کا جو اوور آل کیا کہتے ہیں آبجیکٹو ہے اس میں میں کس طرح ٹائی ان ہوتا ہوں. یہ دراصل یہ وہ جسٹیفیکیشن ہے جو میں نے آپ کو پہلے کہا اسٹریٹجک اینڈ بزنس پوائنٹ آف ویو سے. اس لیے اسے اپنا مقام پتا ہونا چاہیے. اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں پروجیکٹ مینجمنٹ جانتا ہوں, مجھے نہیں پتا پروگرام کیا ہوتا ہے, یہ بڑی اہمکانہ سی بات ہوگی. کیا پتا آپ کا پروجیکٹ ایک پروگرام کا حصہ ہو. ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی ٹو بی ان دس پروگرام؟ آپ کہیں میں تو اپنا کام کروں گا, مجھے کوئی مطلب نہیں ہے پروگرام مینیجر کیا چاہتا ہے اور کیا کروانا چاہتا ہے, اس کے کیا مقاصد ہیں. بھائی کیوں نہیں پتا؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ پروگرام مینیجر کے مقاصد اگر پورے ہوئے تو آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی کیسے پوری ہوگی. مطلب اسٹریٹجی تک کا علم ہونا چاہیے. مگر اگین میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی دا بیسٹ اسٹریٹجسٹ ان دا مارکیٹ, یو ڈونٹ ہیو ٹو بی دا بیسٹ پروگرام مینیجر, یو جسٹ ہیو ٹو نو what they are and what is their purpose. تو آپ اپنے ساتھ لنکیج اپنے ماحول کا ایک اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے, وہ ضروری ہے. اور اگر دیکھا جائے دس از ہاؤ ہم کام بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آج آپ پروجیکٹ مینیجر ہیں, کل آپ پروگرام مینیجر بھی ہوں گے, ہو سکتا ہے پرسوں آپ پورٹ فولیو مینیجر بھی ہوں, اس سے اگلے دن ہو سکتا ہے ممکن ہے آپ کو چانس ملے آپ اسٹریٹجی کو ہیڈ کر رہے ہوں, آرگنائزیشن کو ہیڈ کر رہے ہوں. تو مطلب یہ تو آپ نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے, اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھا ہے کہ sometimes we are not even prepared for the next rank, but we have to take on those responsibilities. تو آپ کا کیا خیال ہے جب آپ اس پوزیشن پہ نہیں ہوتے اوپر والی پہ, تو نیچے والی پوزیشن میں بیٹھ کے آپ کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ یہ اوپر والی پوزیشن سے میرا لنک کیا بنتا ہے؟ تو یہ ضروری چیزیں ہیں, مطلب ان کو اگنور نہیں کیا جانا چاہیے اینی مور. جی کاشف. اس میں سر ایک دو چیزیں ایڈ کروں گا میں جو آپ کے لیکچر میں بھی آپ نے ایکسپلین کی ہیں.
ایک تو یہ ہے نا کہ جیک آف آل ٹریڈز ہونا چاہیے اس کو، مطلب کہ تھوڑا بہت اس کو ہر جی چیز کے جی بارے میں پتا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ 90% آف دا ٹائمز پروجیکٹ مینیجر صرف کمیونیکیشن بالکل کر رہا ہوتا ہے، اور کمیونیکیشن کرنے کے لیے مطلب ٹو اینڈ مطلب کہ دونوں طرف سے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا پروز ہیں کونز ہیں ایٹسٹرا۔ اس کے بالکل بعد ایک لاسٹ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جو پرفارمنگ انٹیگریشن ہے اس میں کلیئرلی یہ لکھے ہوئے 2 پوائنٹس کہ ایک طرف سے پروجیکٹ اسپانسر کے ساتھ اور اسٹریٹجک آبجیکٹیوز اور کمپنی کی الائنمنٹ ہونی چاہیے اور اس کا درست آئیڈیا ہونا چاہیے، اور دوسری طرف سے نیچے سے اس کو گائیڈنگ دا ٹیم ورک ٹوگیدر ایز ویل، مطلب کہ نیچے جو ٹیم اس کی کام کر رہی ہے اس کے ساتھ بھی اس کو فلوئنٹلی کام کرنے کی۔ سو بالکل بیسیکلی بالکل دونوں طرف سے ایٹ دا پیئر لیول ایز ویل ادر پروجیکٹ مینیجرز کے ساتھ بھی اچھا یا انٹریکشن ہونا چاہیے۔ یہ بھی آپ نے ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ تاکہ آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کون کون سے پروجیکٹ آرگنائزیشن میں چل رہے ہیں، اور آرگنائزیشنل اسٹریٹجی کے لحاظ سے فار بالکل ایگزامپل کل کو ایک بینچ مارکنگ آتی ہے کہ 10 میں سے صرف 3 پروجیکٹس فنکشنل رہیں گے، کچھ ہوتا ہے، بالکل تو پھر آپ کو پتا ہو کہ کون سے آرگنائزیشنل اسٹریٹجی کو زیادہ بینیفیشل ہیں، تو آپ یہ نہ کہیں کہ ایگزیکٹلی آپ ضد میں کہیں کہ جی میرا پروجیکٹ ہے، میرا پروجیکٹ میں ہی کہوں گا، لیکن اگر کوئی اور پروجیکٹ ہو تو اس لحاظ سے یا اپورڈس اور آپ کے پیئر بالکل اور بالکل ڈاؤن ورڈ ٹیم کے ساتھ آپ سر کی گڈ مطلب کہ بات یہ یہ کہ تھوڑی سی ایڈیشن کریں۔ یہ جس کو یہ اپنا بینکنگ میں اور فوج میں یہ اسٹاف کالج کہتے ہیں، وہاں پہ آپ لوگوں کو پڑھایا ہی یہ جاتا ہے اسٹریٹجی اینڈ بزنس، یہ 2 چیزیں آپ کو پڑھائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ کسی بھی پوزیشن کو ہیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ایک جناب کیا کہتے ہیں سی ایس ایس آفیسر ہے، وہ پولیس گروپ میں چلا گیا ہے، تو وہ جناب صوبے کا سیکٹری کیسے لگ گیا؟ سیکٹری کی تو ڈیوٹیز اور ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو موقع ملے ہر لوور پوزیشن میں، جو پیئر لیول پہ سب پہ سرو کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ اپنے والے پاتھ سے اٹھ کے ٹاپ پوزیشن تک جا رہے ہوں گے، اور ہر کوئی وہ جرنی طے کر رہا ہوگا، اور جو بہتر ہوگا وہ اوپر چلا جائے گا، لیکن ہر کوئی اپنے آپ کو الائن کر کے بیٹھا ہوا ہے ٹاپ رول کے لیے، اور سب کو اس بڑے گیمبٹ کا پتا ہے کہ ہاؤ دا گیم از بینگ پلیڈ، اور جب رول آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ اسے سنبھال بھی لیتے ہیں۔ اور لازمی بات ہے آپ کو جو بزنس اور اسٹریٹجی کا نالج پڑھایا گیا اسٹاف کالج میں یا کہیں اس طرح کی کسی جگہ پر، وہ آپ کے کام آتا ہے اس جگہ کے اوپر اڈاپٹ کرنے میں۔ اور یہ چیزیں بڑی کامن ہیں، مطلب ایون ہائیسٹ پوزیشن پرائم منسٹر تک چلے جائیں، پریزیڈنٹ تک چلے جائیں، تو جو لوگ ہیں یہ ایک ایوولوشن سے گزرتے ہیں، تو یہ ایوولوشن جو ہے تبھی ہوگی جب ایک بندے کو پوری انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ وہ کیا رہا ہے اس کے ارد گرد۔ اور یہ بہت اچھی بات انہوں نے کہی، سب سے بڑا کام ایک مینیجر، پروجیکٹ کی بات نہیں کر رہا، اینی مینیجر، سب سے بڑا کام اس کا باتیں بنانا ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ باتیں بنانا، کمیونیکیشن کرنا۔ تو آپ ایک اچھے لیڈر بھی تبھی ہوتے ہیں جب آپ دوسرے کی بات غور سے سنتے ہیں بھی ہیں اور بات کرتے بھی ہیں۔ جو بندہ اگنورنٹ ہوگا، تکبر ہوگا اس کے اندر، وہ اچھا لیڈر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ مغرور لیڈر تو ہو سکتا ہے، اچھا لیڈر کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمبلنس، سرونٹ لیڈرشپ، دوسرے کی بات کو سننا، سمجھنا، اس کو یہ کہتے ہیں کہ اچھے ڈیسیژنز لینا، سوچ سمجھ کے ڈیسیژنز لینا، اور پھر ان کے اوپر عمل پیرا ہونا، تو یہ سب کام ایک اچھا لیڈر بننے کے لیے ضروری ہے۔ وی آر ناٹ اونلی ٹاکنگ اباؤٹ دا مینیجرز، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ لیڈرز۔ جی جناب، سفیئر آف انفلوئنس بھی آپ نے دیکھا، ایک چھلکے کی طرح پیاز جیسے ہوتا ہے، تو لیئر بائی لیئر آپ اس کو کھولتے چلے جائیں تو اور لوگ بیچ میں انوالو ہیں۔ سب سے اگر آپ پروجیکٹ ایز اے پروجیکٹ مینیجر اس پیاز کے بالکل ہارٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہو آر دا پیپل ود ہوم یو کوآرڈینیٹ کلوزسٹ ٹو یو؟ لازمی بات ہے آپ کے ٹیم ممبرز ہیں، سب سے زیادہ تو وہ ہیں، اس کے بعد آپ کے باسز، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی بھی آپ کو ان پٹ آؤٹ پٹ دینی ہے، پھر پروجیکٹ مینیجرز ہیں، پروگرام مینیجرز ہیں، پی ایم او والے ہیں، باقی ہیں۔ اس سے اوپر چلے جائیں باہر کی لیئر کے اوپر تو کسٹمرز ہیں، دوسری گورنمنٹ ایجنسیز کے دوسرے ادارے ہیں جو مطلب آپ کے اسٹیک۔ اچھا مزے کی بات یہ کہ یہ جو اسفیئر آف انفلوئنس والی سائنس آپ کو بتائی گئی ہے، اس کے اندر اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ بھی واضح ہو جاتی ہے
کہ اسٹیک ہولڈرز آر آئیڈینٹیفائڈ فرام دس اسفیئر آف انفلوئنس. ادھر سے آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے لیول کے اوپر کون لوگ میرے ساتھ انٹریکٹ کرنے والے ہیں، وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں. دوسرے لیول کے اوپر کون لوگ ہیں، وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں. آخری لیول پہ کون لوگ ہیں، وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں. آل آف دیز آر اسٹیک ہولڈر. So we are not only talking about the role of project manager, but we have also started indicating the stakeholder management and identification of all these stakeholders. Competencies کے بارے میں کوئی سوال؟ حسیب بھائی آئی ایم سوری یار، آپ نے اس دن کال کی، میں آپ کی کال بھی اٹینڈ نہیں کر سکا صحیح طرح سے، مگر یہ کہ آج آپ موجود ہیں. میں سوچ رہا تھا آج شاید آپ نہیں ہوں گے. آپ بتائیے جی. السلام علیکم. وعلیکم جی ہاں سارے لوگ تھے اصل میں، کیا کہتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کال کروں، تو میں نے کہا چلو میں ہی کال کر دیتا ہوں، کیونکہ پوچھ رہے تھے کون کال کرے گا، میں نے کہا چلو میں ہی والنٹیئر بن کے کال کر کے دیکھتا ہوں. نہیں تو جو لوکل تھے ان میں سے کوئی کر لیتا. آپ نے ادھر سے کی کال. اچھا یہ تو او سب اچھا لوکل ہیں. اچھا میں سمجھ اہمیت ہوتی ہے نا سر. اچھا اچھا. تو کیا کیونکہ ایمرجنسی وغیرہ تو نہیں تھی، میں نے کہا ذرا پوچھ لوں بعد میں. نہیں اس دن بس وہ کچھ میں مصروف ایسا ہو گیا کام میں، میرے ذہن سے نکل گیا کہ وہ کلاس بھی اچھا ہونی تھی. اچھا تو صحیح آئی ڈونٹ نو، پھر وہ ٹائم زیادہ ہو گیا، پھر میں نے کہا کہ یہ اچھا نہ ہاں ہی پوسٹ پون ہی کر دیتے ہیں، کیونکہ آلریڈی 15 منٹ تو گزر گئے تھے، تو میں نے کہا 15 چلو. منٹ میں اور کیا آپ نے بات کر لینی ہے. سر ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا سر، جی جی راشد صاحب. کہ یہ جو انٹیگریشن والا ہے، پرفارمنگ انٹیگریشن، جی سر. اس میں جو پروسیس لیول کی تو کلیئر ہے کہ جو بھی اس نے کرنا ہے، اور سارے جتنے بھی پروجیکٹس کے دیے ہوئے ہیں، اسکوپ، شیڈیول، بجٹ اینڈ جی اس ہاں. کے باقی جو ایسے تھوڑا سا روشنی ڈال دیں کہ یہ کیا ہے، یہ کوئی بہت زیادہ کمپریہنسو اس میں کا میں میں اس کو بتا دیتا ہوں جی، ایک منٹ ذرا، اس کے بالکل اینڈ پہ ہے تو مجھے ذرا 5.2 5.3 5 پہ ہے نا سر، پرفارمنگ انٹیگریشن. ایک منٹ. اوکے میں نے غلط کھول لیا. 3.5.1.2 اور 0.3 یہ تین ہے، پروسیس، کوگنیٹو اور کانٹیکسٹ لیول. جی جی میں سمجھ گیا. جی یہ اچھا جی. انٹیگریشن کا ایک حوالہ جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ آپ نے جو کوئی بھی کام کرنا ہے، میں باہر سے بات کر رہا ہوں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کرنے کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں آپ نے کرنی ہیں پروجیکٹ کے اندر، all of those efforts, whether it is communicating with the people, doing the technical work, or interacting with the stakeholders, all of your effort have to be properly integrated. یہ تو ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ ہمیں اسٹریٹجک اور بزنس حساب کتاب بھی دیکھنا ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، لازمی بات ہے. پراپر انٹیگریشن کا فریم ورک تبھی بن پائے گا جب آپ اسٹریٹجی کے ساتھ اور بزنس کے ساتھ اور اپنے پروگرام پورٹ فولیو کا جو بھی میکینزم ہے اس کے ساتھ ویل ٹائڈ اپ ہوں گے، ویل انٹیگریٹڈ تبھی ہوں گے آپ. تو اب آپ نے انٹیگریشن پیدا کرنی ہے اپنے اندرون میں، اپنے اندر والی چیزوں میں. تو اگر باہر کے جو لنکیجز ہیں وہ اسٹرانگ ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ مائی باپ کون ہے، کس کو میں نے جواب دینا ہے، میں نے اس کو کیا دینا ہے، کلیئر ریکوائرمنٹس ہوں. تو پروجیکٹ مینیجر کا پہلا تو سب سے پہلے یہ رول ہے کہ وہ پراپرلی انٹیگریٹڈ ہو، اور پھر نہ صرف انٹیگریٹڈ ہو بلکہ ذمہ دار بھی ہو، تاکہ وہ اپنی ٹیم کو بھی اسی حساب سے فوکس رکھ سکے، ان کو ایجوکیٹ کر سکے، ان کو موٹیویٹ کر سکے. اور اس کے لیے ہمیں تمام کام جو کرنا ہے، تمام جو نالج کی ڈسٹریبیوشن ہے، تمام لوگوں کے آپس کا انٹریکشن ہے، اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے. مطلب اوپر سے ایک انٹیگریشن آپ کو مل رہی ہے، وہ اچھی اور اسٹرانگ انٹیگریشن ہے. اگر آپ کمزور لیڈر ہوں گے تو آپ اپنے اندر کے ماحول کو پراپرلی انٹیگریٹ نہیں کر پائیں. تو انٹیگریشن اس حوالے سے ایک ضروری اسکل ہے، اور نہ صرف یہ
کہ جیسے میں نے کہا کہ آپ جو کام کرنا ہے تو جتنی بھی چیزیں آپ کے ٹائم کی مینجمنٹ ہے، کاسٹ کی مینجمنٹ ہے، جتنے 10 نالج ایریاز ہیں ان تمام میں جتنے بھی کیلکولیشنز ہو رہی ہیں، ورکنگ ہو رہی ہے، اس تمام کو اوور آل انٹیگریٹڈ رکھنا ہے، اور اس میں کہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ ایک رسک ہے جو آئیڈینٹیفائی تو آپ نے کیا، لیکن آپ کے اسکیجول میں اس کا کہیں جھلک نظر نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں آپ نے وہ رسک آئیڈینٹیفائی کیا؟ اگر وہ رسک واقعی آئیڈینٹیفائی ہوا ہے اور وہ اتنا ضروری تھا کہ اس کے اوپر کوئی اقدام لینا ہے، تو وہ اقدام کہاں گیا؟ وہ اقدام آپ کے پروجیکٹ کی ایکٹیویٹیز میں کیوں نہیں جھلک رہا؟ کیونکہ آپ نے پراپرلی اس کو انٹیگریٹ نہیں کیا. اب وہ بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ انٹیگریشن جو ہے وہ 3 لیولز پہ ہے. پروسیس کی تو آپ کو بات سمجھ آئی گئی ہوگی. یہ پروسیس کا انٹیگریشن تھی کہ جناب یہ کام ادھر آپ نے ایک سے کہ چیز کی قیمت لگائی ہے اتنی، تو اس قیمت کے جو آپ نے چیز لگائی ہے وہ چیز واقعی ضروری بھی تھی، اس پہ استعمال بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے. پتہ لگے جی ایکٹیویٹی تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، بس چیزیں خرید لی ہیں، مال خرید لیا ہے. جو کام ہونے ہیں اور وہ اس کے حساب سے ساری چیزیں ہونی چاہیے. تو پروسیس کا انٹیگریشن ہونا. اور پھر کوگنائٹو اور کانٹیکسٹ لیول کے اوپر آتے ہیں. پروسیس کو میں اسکپ کر رہا ہوں. کہتے جی میتھڈ سلیکٹڈ ٹپیکلی ڈیپینڈز اپون اسپیسیفک کریکٹرسٹکس آف دی پروجیکٹ. پروجیکٹ کا سائز کیا ہے، مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اپنی عقل و دانش سے سمجھ سکتے ہیں. میرا مطلب ہے یہ وہ سوال ہے، وہ کہتے ہیں نا ہو ویٹ وین اینڈ ہاؤ. یہ وہ والے کوشچن ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آتا ہے تو چند اپیرنٹ کوشچنز ایک دم اچل کے سامنے آ جاتے ہیں. اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ آپ لاجیکل مائنڈ کے بندے ہوں، آپ سینسیبل ہوں، سمجھدار ہوں، انٹیلیجنٹ ہوں، آپ سچویشن کی کمپلیکیسی کو سمجھ پاتے ہوں. پروجیکٹ کتنا بڑا ہے، کمپلیکیشن تو کوئی نہیں آ جائے گی. مجھے کہیں ملٹی کلچرل انوائرمنٹ میں بات تو نہیں کرنی پڑ رہی، کس طرح کا ماحول ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی بھی پروجیکٹ کے اوپر کام کرنے جاتے ہیں تو وہ ایک یونیک انوائرمنٹ ساتھ لے کے آتا ہے، ایک یونیک کلچر ہوتا ہے. آپ اپنی زندگیوں میں جو پروجیکٹ کیے ہیں ان کو دیکھ لیجئے. آپ کشمیر کے پہاڑوں میں ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں جو کہ اس طرح کی چیز آپ نے پہلے کی نہیں ہوئی کبھی. وہاں کے لوگوں کا رویہ کیا ہے، کام کرنے کے لیے لوگ مل جائیں گے کہ نہیں ملیں گے. جس سڑک کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ کسی قسم کی کوئی آمد و رفت ہے، کمیونیکیشن لائنز ہیں، سامان آ جا سکتا ہے یا نہیں آ جا سکتا. یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں، اور ایک اچھا پلانر جو ہوگا وہ ان سب چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھے گا. It is clear that the personal skills and abilities of the project manager are closely related to the ways in which the project is managed. تو آپ نے جو پروجیکٹ مینیج کرنا ہے، آپ اگر ایک اچھے لیڈر ہیں، ایک اچھے مینیجر ہیں، تو لازمی بات ہے کہ آپ کو ہیلپ ملے گی اپنا کام کرنے میں، آپ کو پروجیکٹ مینیج کرنے میں. لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ پروجیکٹ کی ماحول جو ہے، جو اس کی انوائرمنٹ ہے، جو آپ کے لوگ ہیں، جو آپ کے ارد گرد، ان چیزوں کے حساب سے آپ نے اپنے سکلز کا ایک خاص ٹون ڈیولپ کرنی ہے. ہر پروجیکٹ ایگزیکٹلی ایک ہی ٹیمپلیٹ کے اوپر رکھ کے نہیں ہو سکتا. اور میرا خیال ہے میرے سے زیادہ آپ سب انڈیویجولی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے کہ پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ آپ کو کچھ رویے بدلنے پڑتے ہیں. پروجیکٹ مینیجر کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح کا ماحول ہے اور جس چیز کی امپورٹنس ہے اور جس چیز کا نالج اس کو زیادہ ہونا چاہیے اس میں وہ ایکسل کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم بڑی پوزیشنز پہ پہنچتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے فیصلے لینے کا موقع ملتا ہے. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ وہ جناب ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کا، پولیس لائن کا بندہ تھا، وہ ادھر سے سول سروس میں آیا اور آج وہ جناب صوبے کا سیکٹری بنا پڑا ہے. اب ایک ڈی آئی جی کا فار دیٹ میٹر کیا تعلق بنتا ہے سیکٹری کے رول کے ساتھ، لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے. اب وہ جب بیٹھ گیا ہے تو اس کو پھر جو ادارہ چلا رہا ہے، جو چیز چلا رہا ہے، اس کو اس کے حساب سے ٹیلر کرنا پڑے گا، اپنی سمجھداری کو اس طرف لے کے جانا پڑے گا.
میں ادھر ایک ادارہ ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ، ان کا گورنمنٹ کا ہے، اس میں ایک دفعہ ان کے جو جی ایم تھے، یا ڈی جی کہتے تھے یا جی ایم کہتے، ڈی جی تھے میرا خیال، انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا. انہوں نے کہا جی میں پولیس کا ڈی آئی جی ہوں، میں نے پی ایچ ڈی کی ہے اور میں اس شعبے میں کر کے آیا ہوں، اور اب انہوں نے مجھے اس ادارے کا، وہ جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تھا اس، اور وہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کوئی پولیس کا نہیں تھا، وہ عام گورنمنٹ آفیسرز کے لیے تھا، اس کا انچارج بنا دیا ہے. اور اب میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں نے یہ پلان بنایا ہے، میری مدد کریں اس کے اندر. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق یو اسٹرائیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ کن چیزوں کو کیسے پلگ ان کرنا ہے اور ان کو کس طرح سے انٹیگریٹ کرنا ہے. یہ آپ کا کوگنائٹیو اسکل ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا، چیزوں کو سمجھنے کا اسکل. اور اپنی دانش مندی کے ساتھ، اپنے جو اسکل لیول ہے، پروفیشنسی ہے ان چیزوں میں، اور اپنے تجربے کے ساتھ آپ اس میں دن دگنی رات چوگنی ترقی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک طرف تو آپ نے پروسیسز کو انٹیگریٹ کیا، دوسری طرف آپ یہ اپنی سمجھداری سے یہ تمام جو حالات و واقعات ہیں ان کے حساب سے ٹیلر کریں. دس از سافٹ اسکل. وہ جو تھی، جو پروسیس ہے وہ ٹیکنیکل اسکل ہے، یہ ٹیکنیکل اسکل نہیں ہے، یہ سافٹ اسکل ہے، کوگنائٹیو والا جو ہے. اس کے بعد آپ آ جائیے کانٹیکسٹ کے اوپر. There have been many changes in the context in which business and project takes place today compared to the few decades ago. آج دیکھ لیجئے کووڈ کا دور ہے، ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے. آپ نے کس طرح سے پڑھائیاں کی ہوئی ہیں، آج آپ کے بچے کس طرح پڑھائیاں کر رہی ہیں. ماحول بدل گیا نا جناب. اس جو اوور آل ایک کلچرل چینج آتی ہے یا ایوالو کرتا ہے ماحول، اس کے حساب سے کام کرنے کے طریقے بدل جاتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ سب کچھ ایجائل ہوا کرے گا، اور آپ لوگ جو مطلب زندگی گزار رہے ہیں اور آدھی زندگی گزار چکے ہیں، آپ یہ ہضم ہی نہیں کر پاتے کہ ہاؤ ایجائل، یار کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ ایجائل پہ کیسے کام ہو سکتا ہے، دل نہیں مانتا. لیکن آپ جو نئی نسل کے آنے والے لوگ ہیں، جو آج کے لوگ آ رہے ہیں فیلڈ میں، آپ سے جونیئرز ہیں، ان کے ساتھ آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ہی ایک یونیک قسم کے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں. مطلب ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ ان کی کچھ حرکتیں آپ کو بہت اچھی نہیں بھی لگتی، لیکن اب مثال کے طور پہ میں بچوں کو پڑھاتا ہوں تو اپنا زمانہ ہم یاد کرتے ہیں، کوئی کوشچن ہوتا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. ادھر آپ یقین کیجئے، میں کلاس میں کوشچن کرتا ہوں، ادھر سے بچے جناب اپنے انٹرنیٹ پہ فٹافٹ ٹک ٹک کر کے جواب کا صحیح جواب پیش کر دیتے ہیں سوال کا. تو مطلب زمانہ بدل گیا نا جی. سوشل نیٹ ورکنگ ہے، ملٹی کلچرل انوائرمنٹس ہیں، ورچوئل ٹیمز میں کام ہو رہا ہے. ہمیں اس کو ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اپنے موبائل سوئچ آف کر لو. کیوں بھائی؟ لیٹ دیم ٹیک ایڈوانٹیج آف وٹ ایور جو ان کو ملا ہے. تو لیٹ دیم پراسپر ان دیٹ environment, and you also try to be flexible enough to convert to that context. اپنا context بدلیں. An example is knowledge and people integration in the context of large cross-functional project implementation. علم کہاں جا رہا ہے، لوگ کہاں جا رہے ہیں، دونوں کے درمیان ایک توازن قائم کرنا. Project manager considers the implication of this context in communication, planning, knowledge management for guiding the project team. اب آپ جو بھی کچھ، پھر وہی بات، سمجھداری تو آپ کی ہی ہے نا. آپ جس طرح سے بھی آپ نے سوچا اور سمجھا کہ میں نے اس کو کس طرح سے آرگنائز کرنا ہے، اب آپ نے ان چیزوں کو انہی نئے کانٹیکسٹ میں کمیونیکیٹ کرنا ہے. اگر سے کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا کے اندر آپ کس طریقے کے ساتھ ان چیزوں کو کمیونیکیٹ کریں گے، کس طرح لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے، اور کس طرح اس سارے میکینزم کو انٹیگریٹ کریں گے. پروجیکٹ مینیجر نیڈ ٹو بی کوگنائزنٹ آف دا پروجیکٹ کانٹیکٹ اینڈ دیز نیو آسپیکٹس وین مینیجنگ دی انٹیگریشن. تو ابھی آپ کو انٹیگریشن کا یہ کانٹیکسٹ والا لیول بھی سمجھ آ گیا کہ یہ وہ بدلتا ہوا ماحول ہے، یہ وہ کیا کہتے ہیں، ایوولوشن ہے، یہ وہ فلیکسیبلٹی ہے. اور یاد رکھیے، جب تک آپ اپنے آپ کو کانٹیکسٹ، آج کے کانٹیکسٹ میں رکھیں گے، آپ زندہ رہیں گے. جس دن آپ نے اپنے آپ کو آج کے کانٹیکسٹ سے تھک گئے، آپ بار بار تبدیل کرتے رہتے ہیں، آپ تھک گئے کہ یار اب میں کیا کروں، پوری زندگی تبدیل کرتا رہوں چیزیں. یہ وہ وقت آ گیا ہے جہاں آپ بوڑھے ہو گئے، اب آپ چینج ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں.
अब आपको समझ आना बंद हो गया है, दिमाग माऊफ होना शुरू हो गया है, दिस इज वेयर यू स्टॉप. जी काशिफ साहब. इसका मतलब है सर, थोड़ा समराइज करने के जो प्रोसेस लेवल है वो ज्यादा टेक्निकल है, जी जी, टेक्निकल लेवल पे है, कॉग्निटिव लेवल सॉफ्ट स्किल है, और कॉन्टेक्स्ट लेवल जो है वो इन्वायरमेंट है, जैसे हमारा बिजनेस एनवायरमेंटल है, इन्वायरमेंट है. बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. ठीक है, ठीक है. और एक क्वेश्चन सर मेरा प्रोसेस लेवल में है. उसने प्रोसेस लेवल में कहा है कि जो चेंज रिक्वेस्ट है ना, चेंज, उसने दो प्रोसेसेस बेसिकली मेंशन किए हैं. एक है कंट्रोल स्कोप प्रोसेस, और दूसरा है परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल प्रोसेस. सो परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल प्रोसेस जो है, ये तो मेरे ख्याल में जो ही चेंज रिक्वेस्ट आती है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में कहीं भी, तो ये वाला प्रोसेस इनिशिएट होता है ऐसे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. देखिए ऐसा जी होता ही है. स्कोप इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वो बुनियाद है जिसके ऊपर खड़े होकर आपने प्लानिंग करनी है. जब स्कोप फॉर्म अप हो गया, पहले तो अपना सारा जोर आप लगा दें स्कोप को बेहतरीन एस्टेब्लिश करने में. जब स्कोप फॉर्म हो गया तो आप कॉन्फिडेंटली इस जमीन पे खड़े हो सकते हैं. पहले क्या था, दलदल थी, समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करना है. जब आपको ये समझ आ जाए कि क्या करना है, अब आप एक सॉलिड प्लेटफॉर्म पे खड़े हो रहे हैं, और अब आप जो प्लानिंग करेंगे वो सॉलिड प्लानिंग करेंगे. दूसरी बात आ जाती है, जब ये प्लानिंग करेंगे तो उसके अंदर टाइम इन्वॉल्व होगा, कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, वगैरह वगैरह वगैरह. खास तो तीन चीजें, स्कोप, टाइम और कॉस्ट. और इन तीन चीजों में ही अगर कोई तब्दीली वाकया होगी तो इन्हीं तीन चीजों में होगी. इसका मतलब है कि मुझे चेंज कंट्रोल सिस्टम एक इवॉल्व करना है कि स्कोप में, टाइम में या कॉस्ट में अगर कोई भी तब्दीली हो तो उसको मैं कैसे अकोमोडेट कर सकता हूं. एंड वो जो अकोमोडेशन है, दैट इज थ्रू दी प्रॉपर चेंज कंट्रोल, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल इंटीग्रेशन. थैंक यू सर, अब क्लियर है. मोस्ट वेलकम. अच्छा हसीब, आपकी तरफ से कोई और पॉइंट? तैमूर साहब. अस्सलाम वालेकुम. जी याद है, जी बोलें. जी सर, तैमूर साहब. ये चैप्टर तो ये वाला गो थ्रू किया है, जी जी तो शुरू शुरू में तो ठीक है, कुछ समझ आ गया. एट द लेटर पार्ट थोड़ा खुश्क हो जाता है, मतलब है कि बड़ा थ्योरेटिकल सा लग जी, रहा है, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त आपने काफी कहा. चीजें हैं वो. और ऐसे ही लग रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, हाँ जी, ये तो कोई फरिश्ता ही होगा, ये इतनी सारी क्वालिटीज इसके अंदर सारी जनाब इकट्ठी होके आ जनाब जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है. और वही बात, यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन. जी जी. ये तो करना इसको पड़ेगा. अगर वैसे अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस चैप्टर को काफी खुश्क सा चैप्टर है. सर इसने सिर्फ कैसे पढ़ा जाएगा? इस हाँ, क्वेश्चन से, मतलब इसको डीपली एक एक लाइन को पढ़ने की जरूरत है, या इसको गो थ्रू कर लें? सर जैसे मैंने अभी खुलासा किया है, तो मैंने तो पूरी स्लाइडें वही कॉपी की हुई हैं जो क्या कहते हैं, ठीक. जिस तरह बुक में लिखा है एग्जैक्टली 100% वही अल्फाज यहाँ पे लिखे हुए हैं. लेकिन जब आपको ये बातें समझ आने लगती हैं तो आप इनका खुलासा कर सकते हैं. तो लाजमी बात है, पढ़ना बहुत जरूरी है अपनी जगह पर. लेकिन लाजमी बात है, ठीक. स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड में बड़ी खुश किस्म की अंग्रेजी लिखी होगी, मुश्किल किस्म की अंग्रेजी लिखी होगी. आपने समझ के उसको एब्जॉर्ब जी. करना है. ये वजह है कि आपको जो लेक्चर सुनते हैं ना आप, उसका ये फायदा है. लेक्चर में हम आम जुबान में बात करते हैं, लेमैन लैंग्वेज में बात करते हैं, और उसमें उर्दू भी बोल रहे हैं, पंजाबी भी बोल रहे हैं, और जो जैसे समझ आता है उस तरह बात कर रहे हैं, और फिर आपस की गुफ्तगू भी हो रही है, तो बातें ज्यादा बेहतर समझ आती हैं. मैं ये आपको ये इंसिस्ट अच्छा, नहीं कर रहा. ये जी हमारे कोर्स में सर. सर ये लेक्चर भी होंगे, या हमारा फॉर्मेट इसी तरह चलेगा जैसे चल रहा है? सर लेक्चर आप जैसे सुन रहे हैं पहले ना. कोर्सेज में आपने 3-3 घंटे के लेक्चर लिए हुए हैं, वो देखें, क्या वो वो जो हमारे, 3 घंटे का लेक्चर अच्छा है वो हमने उसी जो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के वही चलना है? वो आप सुन रहे हैं ना. अब आप मेरे पास जब आते हैं तो अगर कोई बात वहां क्लियर नहीं है तो उसको डिस्कस करने के लिए हम यहाँ ठीक. बैठे हुए हैं. तो आई विल ब्रिज दैट गैप. ठीक है. ठीक है जी. लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर फिर भी आप ये महसूस करते हैं कि नहीं यार, कोई फलाने वाला जो टॉपिक है उसको तो कोई घंटे 2 घंटे लगा के हमें समझाएं, तो मैं वो भी कर दूंगा, कोई मसला नहीं है. मैं आपसे 1 to 1 इसमें सेशन में आ जाऊंगा.
اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں یار ساری کلاس انٹرسٹڈ نہیں ہے, میں اکیلا انٹرسٹڈ ہوں, تو میں آپ کے لیے اکیلے بھی بات کرنے کو تیار. ٹھیک ہے جی, ٹھیک. تو آپ فزیکلی کبھی میرے پاس آ جائیں, آپ فون کر لیں, آپ اسکائپ پہ بات کر لیں, مطلب وی ول سیٹل دا ایشو انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. اچھا جی ایاز صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی سر, بس وہ جنرلی بات چیت ہوئی تھی جو سر تیمور نے بات کی, پڑھ کے اس کو دیکھ لیا ہے سر سارا. اچھا وہ تھوڑی سی ایک وہ جب اتفاق سے آپ وہ نہیں کیچ اپ کر پائے تھے تو میں نے ایک ویسی واٹس ایپ میسج کیا کہ جی کہ اس ریلیٹڈ چیپٹر کی مجھے ویڈیو کہیں نہیں نظر آئی جو آپ نے ویڈیوز دی ہوئی ہیں. تو کاشف نے موسٹ پرابلی ہی لنک سم ویڈیو, اور وہ اس طرح کی ہم نے دیکھی. تو وہ تھوڑا سا ریکویسٹ کریں گے سر کہ اگر آگے بھی کوئی ایسی چیز ہے تو اس کی ویڈیو تو تھوڑا سا اس سے کافی زیادہ بہتر ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں آپ نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی بھی ہوتی ہے, تو کوئی چھوٹے موٹے پوائنٹ ہوتے ہیں نا تو ادھر کلیئر ہو جاتے ہیں سر. بالکل سر, بات یہ کہ وہ جو ایک تو انہوں نے آپ کو دی ہے وہ فریلی اویلیبل ہے انٹرنیٹ کے اوپر. یوٹیوب میں آپ میرے نام لے کے بھی سرچ کریں گے نا تو آپ کو وہ دکھا دے گا ساری چیزیں. آپ نے وہ بس ہم تو وہ لمٹ ہو گیا نا سر آپ والی ون ڈرائیو کے اوپر ایکچولی, تو پھر زیادہ ریکارڈ نہیں کیا سر ہم نے شاید. تو اینی ویز وہ چیزیں اویلیبل ہیں, آپ کو میں اس کا لنک. ہاں سر وہ ہے, بس یہ کہ تھوڑا سا اگر اس کا لنک ہو جائے گا تو وہ بڑا وہ فروٹفل رہا. کاشف کی جو بڑی ایفرٹ تھی وہ, مطلب میں تو تھینک یو کہا, میں نے کہا کافی چیزیں ہم نے ادھر سے پڑھ لی. اچھا سر, یہ کچھ چیزیں ہم دیکھ رہے تھے سر اس کے اندر جہاں پہ بات چیت ہوئی ہے پاور کی, جب ہم یہ کوالٹی آف لیڈرس کی بات کرتے ہیں جی جی, تو جس کا نام پالیٹکس پاور اینڈ گیٹنگ دوز ڈن, اس کے اندر چند ایک ورڈ شاید میں ان کی میننگ مائٹ بھی کوئی اور نہ سمجھ پایا, لیکن میں اس کو صحیح طرح سے اس کو ڈیفائن نہیں کر پایا. ادھر آپ نے مطلب اس میں لکھا ہوا ہے کہ ویریس فارمز آف پاور انکلوڈ بٹ آر ناٹ لمیٹڈ ٹو, مطلب جو بھی ایگزامپلس دی ہوئی ہیں اس کے اندر دی ہوئی ہے گلٹ بیسڈ. کیا دی ہوئی ہے سر؟ گلٹ بیسڈ بالکل, امپوزیشن آف obligation اور سینس آف ڈیوٹی. میں اس کو نہیں کمپریہینڈ کر پایا کہ یہ کس قسم کی فارم ہے. گلٹ بیس جو ہے نا سر, یہ بڑی مزیدار چیز ہے, اور یہ فوج میں تو بڑی کامن ہے. سر ہم مطلب ہم پازیٹیو سینس میں اس کو استعمال کرتے ہیں, جس کو آپ شہادت کہتے ہیں, یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی میں مر مٹنے کو تیار ہوں اس قوم کے لیے. بھائی بات یہ, اس قوم کی obligation صرف آپ کے اوپر تو نہیں ہے, لیکن آپ مر مٹنے کو کیوں تیار ہو گئے؟ دس از کہ اس قوم کے میرے پہ اتنے احسانات ہیں, یہ میری گلٹ ہے ایک طرح سے. مطلب اگر نیگیٹو کنوٹیشن, لفظ ذرا نیگیٹو ہے, لیکن یہ میری گلٹ ہے, اور میں اس گلٹ کو دور کرنے کے لیے مر مٹنے کو تیار ہوں. یہ گلٹ بیسڈ, مطلب ان ادر وے آپ اس کو یوں کہہ لیجئے, دس از اے وے آف موٹیویٹنگ ادر. آپ جب کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں, اسے انسپائر کرتے ہیں, تو وہ چیز کو امپورٹنس نہیں دے رہا ہوتا. وہ دیکھو یہ ہم نے تمہیں کیا دیا, تمہیں ہم جگہ دی, آفس دیا, یہ دیا, وہ دیا, تم اتنا سا کام نہیں کر سکتے. گلٹ بیسڈ, دس از گلٹ بیسڈ. مطلب صاحب یہ کہنے کی موٹیویشن والی فارم ہے, بالکل, لیکن وہ تھوڑا سا اس کا ورڈ جو ہے نا وہ گلٹ کے حساب سے تھوڑا سا وہ, لیکن یہ پھر بھی اچھا لفظ ہے. ایک چیز ہوتی ہے کورشن کے تھرو ڈان ڈپٹ کر کے, ڈنڈے مار کے کسی سے کام کروانا, وہ تو بالکل ہی غلط ہے, وہ تو بالکل ہی غلط ہے. لیکن ویسے بھی کرنے والے ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو اس طرح سے کرتے ہیں. پھر ایک طریقہ ہے ریوارڈ کے تھرو, پڑھا ہوگا آپ نے, کہ بجائے اس کے مثال کے طور پہ 4 آدمی ہیں جن کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں, ایک آدمی اچھا کام نہیں کر رہا, آپ کیا کریں, باقی 3 کو ریوارڈ کر دیں, اس کو ریوارڈ نہ کریں. سزا آپ نے کوئی نہیں کی, مگر ریوارڈ کے تھرو اس کو آپ نے احساس کمتری کا شکار کر دیا کہ یار میں تو سب سے پیچھے رہ گیا. آپ نے سزا تو نہیں دی اسے, ڈانٹا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں کیا, صرف آپ نے اسے ریوارڈ نہیں کیا. صحیح, یہ طریقہ بھی ہے. اب وہ اس کو بالکل ٹھیک ہو گیا, مطلب تاکہ پھر وہ اس کو کیچ کرنے کی کوشش کرے کہ میں بھی کچھ اتنا بہتر ہو جاؤں کہ مجھے بھی ریوارڈ مل جائے. موٹیویشن. سر اچھا, ایک یہ جو ہم پرفارمنگ انٹیگریشن کی بات کر رہے تھے سر, اس کے اندر جو بالکل اس کا آخری ٹاپک ہے انٹیگریشن اینڈ کمپلیکسٹی. سر جی بالکل بالکل. اب اس کے اندر وہ بڑے کلیئر اس نے 3 ڈائمینشن بتائی ہوئی ہے کمپلیکسٹی کی, جس کے اندر سسٹم بیہیویئر ہے, ہیومن بیہیویئر ہے. یہ دونوں چیزیں تو سمجھ میں آ جاتی ہیں سر. یہ ایمبیگوٹی کو جو اس میں ڈالتا ہے کہ انسرٹینٹی آف ایمرجنگ ایشوز اینڈ لیک آف انڈرسٹینڈنگ اور کنفیوژن, تو یہ تو ایک طرح سے اس پروجیکٹ مینیجر کی ویکنس بھی نہیں ہوگی سر. نہیں سر, دیکھیں آپ مجھے بتائیں, آپ ایک تجربے کے ساتھ
सारी जिंदगी का सर तजर्बा, बड़े कितने प्रोजेक्ट किए हुए हैं आपने, अब आप एक जगह सर पहुंचे हैं और आपको हुकूमत पाकिस्तान एक ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट पे लगा देती है जिसका आपको कख नहीं पता। बिल्कुल ठीक सर। ठीक है जी। अब जनाब वहां पे ये 3 चीजें हैं जिनमें कम्प्लेक्सिटी हो सकती है। अगर इन 3 चीजों में कम्प्लेक्सिटी नहीं है, इनमें से किसी सर एक में कम्प्लेक्सिटी हो सकती है या सब में हो सकती है, मगर बिल्कुल अगर ठीक, ये सब चीजें सादा हैं, ठीक है, तो फिर कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं। सिस्टम बिल्कुल ठीक। इंटरडिपेंडेंसी ऑफ कंपोनेंट एंड सिस्टम, बहुत ही ज्यादा चीजों में इंटरेक्शन चल रहा है। ये सिस्टम इससे बात बिल्कुल कर रहा है, सर। वो उससे बात कर रहा है, लॉट ऑफ कंफ्यूजन। सर फिर बिल्कुल ह्यूमन ठीक बिहेवियर भी समझ आता है कि जनाब बहुत से ज्यादा लोग हैं। कभी कभी ऐसा होता है सर। प्रोजेक्ट सिंपल होता है लेकिन लोग बहुत ज्यादा होते हैं। सर तो ये ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर के लोगों को कैसे कंट्रोल करूं, मतलब इसको बताता हूँ वो निकल जाता है, उसको बिल्कुल बताता हूँ वो पकड़ता हूँ वो निकल जाता है, तो ये भी कम्प्लेक्सिटी हो गई। बिल्कुल एम्बिग्यूटी, बिल्कुल सर। तो आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट की मतलब का सरताज ही ये है, अनसर्टेनिटी, रिस्क जो होता है, मतलब जितना रिस्क बढ़ेगा उतनी कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। बिल्कुल अगर ठीक एक सर। प्रोजेक्ट में कोई भी बात सर्टन नहीं है, आज ये होता है कल वो बदल जाती है सिचुएशन, अनहोनियां होने लगती हैं, तो यहाँ पर हमें एमरजेंटली चीजों को हैंडल करने के लिए कोई क्विक माइंडेड होना चाहिए, क्विक डिसीजन मेकर होना चाहिए, और जहाँ जो जो कंफ्यूजन क्रिएट होती हैं उनको पैचअप करने का आपके पास हुनर होना चाहिए। मतलब आप अपने स्किल से ब्रिज कर सकते हैं, लेकिन ये जो बिल्कुल कम्प्लेक्सिटी है ये मौजूद होगी। सर। और ये अलग से बिल्कुल किताब है नेविगेटिंग कम्प्लेक्सिटी की, जिसमें इसने इन 3 जी हाँ सर, चीजों वो को उसमें रेफरेंस दिया हुआ है उन्होंने या सारा का सारा और बिल्कुल ज्यादा सर। तफसील में डिफाइन किया हुआ। सर बिल्कुल ठीक सर। सर मैं बस इसमें यही एक चीज। छोटी सी ऐड जी जी मैं एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं। जिस तरह ये हमारे सिस्टम के अंदर जब ओएस आया था, जी जी। तो उस वक्त इसके तीनों चीजें पाई गई थी। एक तो सिस्टम बिहेवियर, हम्म। ठीक है सर, एक बिल्कुल। ह्यूमन बिहेवियर कि लोग भी इसके अगेंस्ट थे कि ये नहीं चल सकेगा। हम्म। सिस्टम बिहेवियर भी पर वर्किंग वाली इन्वायरमेंट थी वो इसके अगेंस्ट थी। बिल्कुल और ये बिल्कुल। जो लास्ट में ये इसके ऊपर ये भी बहुत ज्यादा थी कि जी ये जिस तरह वोचर्स एंड फलाना और ये जितनी चीजें हैं जिनका सारा रिकॉर्ड इज रजिस्टर्ड बेस्ड, वो कैसे चलेगा। तो ये बिल्कुल तीनों एग्जैक्टली चीजें उस वक्त फिर मौजूद कम्प्लेक्सिटी में, एग्जैक्टली। ये उसी तरह की तीनों जी चीजें भी दी बिल्कुल गई हैं बिल्कुल बिल्कुल। जो और उसमें एम्बिगुइटी देखें कितनी ज्यादा है, पता नहीं कैसे होगा। जी और पता अभी नहीं आप कैसे ये लेटेस्ट वोचर कैसे। लेटेस्ट एग्जांपल लीजिए जी ना, गाजी बरोथा डैम, एफडब्ल्यू वाले उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। मुझे बताएं एफडब्ल्यू में किसी एक आदमी का भी किसी डैम पे काम करने का तजर्बा है? भूल जाएं इस सर बात को। मेरा है। नहीं, आप इस बात को भूल जाए कि जो लोग पुराने थे, क्योंकि एफडब्ल्यू की खसूसियत ये है, जो लोग पुराने थे वो रिटायर होके घर जा चुके हैं, अब जो भी है वो जी सर नया ऐसे है। ही मोस्ट ऑफ द केसेस है। एफडब्ल्यू के अंदर जब भी कोई बंदा कोई प्रोजेक्ट पे जाता है तो वो तकरीबन उसका पहला या दूसरा एक्सपीरियंस होता है उस तरह का काम करने का। अच्छा, अब जी सर आपने पहले कौन से डैम पे काम करवाया? मैं सर गुमरजाम डैम पे हूँ। ओके, तो मतलब वो आपके काम आया, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये गाजी बरोथा क्या वही डैम है? वो तो नहीं है, इट इज अ डिफरेंट डैम। जमीन डिफरेंट है, जी जगह डिफरेंट है, बिहेवियर डिफरेंट है, डिजाइन डिफरेंट है, और साइज बहुत डिफरेंट है। तो जी मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी तो है। हाँ, आप इतने कंफर्टेबल जरूर हो सकते हैं कि यू आर नॉट कंप्लीटली, आप उससे अजनबी नहीं है, लेकिन एफडब्ल्यू का एक बड़ा प्रॉब्लम है, जब ये खेप चली जाएगी, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, कितने तक, कोई 10-12 साल तो लगेंगे ना इसको कंप्लीट होने में। 10-12 साल में तो आप लोग घर पहुंच चुके होंगे, अगली नस्लें आ चुकी होंगी, वो भी, उनमें से कुछ लोग भी रिटायर हो जाएंगे। मतलब गाजी बरोथा के तजर्बे वाले लोग कोई भी नहीं बचेंगे आज से 20-25-30 साल बाद। अब मुझे ये समझ नहीं आती एफडब्ल्यू कैसे ये कह पाएगा कि हम डैम बनाने का तजर्बा रखते हैं। एफडब्ल्यू तो बंदों से ही बनती है ना। जी सर और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे नजर आता है वो ये नजर आता है कि अभी तक एफडब्ल्यू में लेसन लर्न्ड आर्काइव नहीं एग्जिस्ट करता। हिस्टोरिकल डाटा फाइलों में तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन फाइलें डजंट रियली मैटर। द थिंग विच मैटर्स इज क्या आपने कोई नॉलेज बेस क्रिएट की। यहाँ पे भी जिक्र भी आया था
پچھلی سلائیڈ میں نالج کا. نالج کو آپ نے اسے کم کرنا ہوتا ہے. نالج بیس آپ نے ڈیولپ کر کے جانی ہے, وہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے وزڈم کا باعث بنتی ہے. ادروائز وہ فائلنگ کھولتا رہے گا, پچھلے پروجیکٹ میں کیا ہوا تھا, کیسے ہوا تھا. آپ کے پاس وہ تجربہ ہے نا, آپ نے پچھلا ایک ڈیم بنایا ہوا ہے, آپ کافی چیزیں بغیر کسی ریفرنس کے بھی کر سکتے ہیں. باقی لوگوں کو تو دیکھنا پڑے گا پرانے ڈاکومنٹس کو, لیکن ہر پروجیکٹ کا ریویو ضرور ہونا چاہیے اور اس کا ڈاکومنٹڈ آنا چاہیے کہ جی اس بالکل میں کیا بالکل ہوا. بالکل ایگزیکٹلی. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے ویسے, جی جی آلدو آپ اس میں سوال نہیں ہے, بٹ یہ جو بک ہے پی ایم ای او کے گائیڈ, جی جی اس کو اتنی مشکل کیوں لکھا گیا ہے سر؟ یہ تو تھوڑی سی آسان بھی کی جا سکتی. سر آسان, یہ بیسیکلی یہ پروفیشنلز کے لیے لکھی گئی ہے, یہ بچوں کے لیے نہیں لکھی گئی. اور آپ لوگ پروفیشنلز ہیں, آپ سر وہ سمجھیں جو ہائڈنگ اور سب ہائڈنگ اس کے اندر. جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ دیکھیں, جس طرح ایون ملٹری بکس ہوتی ہیں یا ہمارے سول انجینئرنگ کی بکس ہیں, کسی بھی مینجمنٹ کی بکس دیکھ لیں سر, جی جی تھوڑا سا وہ اس کو نا سیکوینشل جس طرح آنا چاہیے اس طرح یہ بک لگتی نہیں. سر, آپ اگلا جو اس کا ایڈیشن آ رہا ہے وہ پڑھیں تو آپ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے, کیونکہ انہوں نے اس کے اندر سے یہ نالج ایریاز کا حساب کتاب بھی نکال دیا ہے, پروسیسز کا حساب کتاب بھی اچھا نکال دیا ہے. اور ابھی جو میں آپ کو اگلی سلائیڈیں, اگلی پریزنٹیشنز ہیں ہماری اس کے اندر, کیونکہ یہ کورس نئے فارمیٹ پہ ہے, اس کے اندر آپ یہ جو باتیں آپ نے یہاں پڑھ لی ہیں نا تھرڈ چیپٹر میں, یہ پورے کورس میں تھوڑی تھوڑی کر کے آتی رہیں گی. اب انہوں نے جس طرح سے کام نے اکر ہونا ہے اس حساب سے چیزوں کو کھولنا شروع کیا ہوا, جو کہ کوئی بہت زیادہ زبردست لاجک نہیں بنتا. میں تو کہتا ہوں کہ جس طرح یہ کتاب بنی تھی پھر کافی بہتر تھی. اس کتاب کے دو پارٹ ہیں, ایک حصہ اسی ہے, کو امپروو کیا جاتا ہے. ہاں جی, لیکن ان کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے, انہوں نے غالباً کچھ اور سوچا ہے. وہ ایجائل کی طرف جانے کے لیے یہ بیچ میں سے جو چیزیں کیا کہتے ہیں ہارڈ باؤنڈ ہیں, جو اینکرڈ ہیں, ان کو بیچ میں سے ریموو کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایجائل کے لیے کھلا ماحول بن سکے. میرا خیال ہے یہ وجہ ہے کہ انہوں نے پورا فارمیٹ بدل دیا, تاکہ آپ کی پروسیسز کے ساتھ, یہ نالج ایریاز کے ساتھ ہی نہ بندے رہ جائیں, بلکہ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ آپ تیزی سے فلیکسیبلی چینج ہو سکیں. اس لیے یہ فارمیٹ بدلا گیا. تو دیٹ میکس دس ایون مور ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ. مگر ایک دفعہ جب لاجک آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے, جب بات آپ کی سمجھ آ جاتی ہے, تو پھر اٹ از اے پیس آف کیک. تو مطلب دس از ناٹ فار فینٹ ہارٹیڈ, دس از ٹف ٹو انڈرسٹینڈ, tough to grasp, but once you acquire that status کہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ چیز, تو اس کے بعد پھر یہ کوئی مسئلہ نہیں آپ کے لیے. آپ بڑے بڑوں کو مطلب سمجھا سکتے ہیں کہ یہ کیا سلسلہ ہے. اچھا جی, ایک اور چیز میں نے آپ لوگوں کو پڑھنے کے لیے کہا تھا, اور وہ تھا پروسیس گروپ انٹریکشن, جو کہ کوئی بہت ضروری نہیں ہے. وہ آپ کے لیے صرف میں نے اس لیے دیا تھا کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ جو پروسیس گروپس ہیں اور نالج ایریاز ہیں, یہ آپس میں کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں. یہ پریزنٹیشن میں نے آپ کو لنک بھی دیا تھا. 5 پروسیس گروپ ہیں: انیشیشن, پلاننگ, ایگزیکیوشن, مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول اور کلوزنگ. آپ کو نظر آ رہا ہے نا؟ سر ہمیں سلائیڈز نہیں آ رہی, وہ اوور ویو والے پہ میرے خیال میں سٹک ہے, میرا ویو ایٹ لیسٹ. تو کر دیتا ہوں. یہ بتائیے گا اگر نظر آئے تو. اب ٹھیک ہے سر, اب آ گیا, تھینکس. تو یہ جناب 5 پروسیسز ہیں, اور یہ میں آپ کو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں, پہلے جو پیچھے آپ نے سیکنڈ چیپٹر فرسٹ چیپٹر میں پڑھا. یہ جو 5 پروسیس گروپس ہیں, دے آر ناٹ سیکوینشل ان نیچر. ایسا نہیں ہوتا کہ انیشیشن ختم ہوتی ہے تو پلاننگ شروع ہوتی ہے, پلاننگ ختم ہوتی ہے تو ایگزیکیوشن شروع ہوتی ہے, یا ایگزیکیوشن ختم ہوتی ہے تو مانیٹرنگ. ایسا کچھ نہیں ہے. دیر از اے لاٹ آف پیرللزم ان اٹ. انیشیشن ہو رہی ہوتی ہے تو پلاننگ شروع ہو سکتی ہے, پلاننگ کے دوران ہی ایگزیکیوشن شروع ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہی مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول چلنا شروع ہوتی ہے, ساتھ ساتھ کلوزنگ بھی شروع ہو جاتی ہے, اور یہ چلتا رہتا ہے. لیکن اس طرح سے یہ پروسیس گروپس بنانے میں کم از کم ایک طرح کی بائفرکیشن ہمیں یہ مل گئی
کہ وہ کام جو پروجیکٹ کو انیشیٹ کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہیں ان کو الگ کیا جا سکے، پلاننگ کے کاموں کو الگ کیا جا سکے، ایگزیکیوشن کے کاموں کو الگ کیا جا سکے. بھلے یہ سارے کام ایک ہی بندہ کر رہا ہو یا سیم ٹیم کر رہی ہو، لیکن اسے پتا تو ہو کہ یہ پلاننگ کا کام ہے، یہ ایگزیکیوشن کا کام ہے، بھلے یہ اکٹھے ہو رہے ہوں یا اوور لیپ کر رہے ہوں، مگر یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون سے کام ہیں. تو اس کو اس نے جو جنیرکلی پروسیسز بتائیں، 49 پروسیسز بنائی ہوئی ہیں اس پی ایم بی او کے مطابق، جو کہ آپ کے لیے ایز سچ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن اس جو یہ چیز ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یا جو اس کی جو پریزنٹیشن بھی ہے، اس میں آپ کو یہ چیز بالکل کلیئر ہو جائے گی یہ ہو کیا رہا ہے. 2 پروسیس ایسے ہیں جو انیشیشن سے تعلق رکھتے ہیں، 24 پروسیس ایسے ہیں جو پلاننگ سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے 10 نالج ایریا ہیں، ہر نالج ایریا نے الگ الگ پلان ہونا ہے، تو ہر نالج ایریا کی تفصیلی پلاننگ ہونی ہے. تو 24 پروسیس ہیں جو اس کی مکمل پلاننگ کا باعث بنتے ہیں. اور جب ان چیزوں کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے پروجیکٹ کو، تو ہمیں 10 پروسیسز چاہیے، جس میں وہی انہی 10 نالج ایریاز میں سے کسی کا پروسیس ہوگا، کسی کا نہیں ہوگا. پھر ان کو مانیٹر اینڈ کنٹرول کرنے کے لیے 12 پروسیس ہیں، اور کلوزنگ کا 1 پروسیس ہے. ٹوٹل ملائے جائیں تو 2، 24، 10، 12 اور 1 یہ بنتے ہیں 49 پروسیس. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 10 نالج ایریا ہیں جو پی ایم بی او کے میں چیپٹر نمبر 4 سے لے کے چیپٹر نمبر 13 تک آتے ہیں. پہلا بینگ انٹیگریشن، یہ جو ابھی آپ نے انٹیگریشن کی بات کی، جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا، تو پروجیکٹ انٹیگریشن مینجمنٹ از بیسیکلی وہی چیز ہے کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، ساری پروسیسز ان نالج ایریاز میں جو ہیں ان کے پروسیس کو انٹیگریٹ کرنا، یہ انٹیگریشن ہے. اور انٹیگریشن میں آپ کو پتا ہے پھر کوگنیٹو اور کانٹیکسٹ بیس چیزیں بھی آ جاتی ہیں، تو اوپر نیچے ہر طرف سے آپ نے اس کو پراپرلی باندھ کے رکھنا ہے. خیر، جو پروسیس بیسڈ ہیں وہ کیا کیا پروسیسز ہیں؟ انٹیگریشن کے اپنے 7 پروسیس ہیں جو انٹیگریشن کا عمل کرتے ہیں. اسکوپ مینجمنٹ کے 6 پروسیس ہیں، اسکیجول کے 6، کاسٹ کے 4، کوالٹی کے 3، ریسورس کے 6، کمیونیکیشن کے 3، رسک کے 7، پروکیورمنٹ کے 3 اور اسٹیک ہولڈر کے 4. اگر یہاں سے بھی ٹوٹل کریں تو ہمارا 49 ہی بنتا ہے. تو مطلب سارے نالج ایریا کے پروسیسز کو دیکھ لیں یا پروسیس گروپس کے پروسیسز کو دیکھ لیں، دونوں طرف سے ٹوٹل آپ کا 49 بنے گا. اینڈ دس از دا پکچر وچ ایمرج. اب یہ آپ کو مجھے پتا ہے کہ کلیئرلی نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن آپ کو کالمز اور روز تو نظر آ ہی رہے ہوں گے. جو 5 کالم اوپر سے بنے ہوئے ہیں یہ 5 پروسیس گروپس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور ان میں وہی آپ دیکھ سکتے ہیں انیشیشن کے کتنے پروسیس تھے، 2، اور یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک یہ ہے اور ایک یہ نیچے ہے. تو 2 پروسیس اس کے ہیں. اور اگر آپ ایکزیکٹلی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ والا پروسیس کس کا ہے، یہ کیا ہے، اس پروسیس کا نام ہے ڈیولپ چارٹر، ڈیولپ پروجیکٹ چارٹر، اور اس کا تعلق انٹیگریشن سے ہے. اسی طرح جو دوسرا پروسیس ہے وہ بالکل نیچے باٹم پہ جا کے آئیڈینٹیفائی اسٹیک ہولڈر، اور اس کا تعلق جو جس نالج ایریا سے ہے اس کا نام ہے پروجیکٹ اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ. اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا انیشیشن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. مطلب اسکوپ کا کوئی کام نہیں ہے انیشیشن میں، ٹائم کا، اسکیجول کا، کاسٹ کا، کوالٹی کا، ریسورسز کا، کمیونیکیشن کا، رسک کا، پروکیورمنٹ کا، کسی کا کوئی کام نہیں ہے. انیشیٹ کرتے ہوئے پروجیکٹ کو صرف ایک حکم نامہ ہونا چاہیے کہ پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے، اور پروجیکٹ مینیجر کو اسٹیک ہولڈرز کو آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے. دیٹس آل. اس کے بعد جتنے بھی کام آپ نے کرنے ہیں وہ پلاننگ میں آتے ہیں، اور پلاننگ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا 24 پروسیس ہیں، اور میکسیمم ٹوٹل 24 پروسیس ہیں. مطلب 24 سے زیادہ نہیں ہے، 24 سے کم آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں کر لیں. اچھا، یہ آپ کی ثوابدید ہے کہ آپ کو جو چیز اپلائی کرتی ہے وہ استعمال کر لیں. آپ کو جو پروجیکٹ آپ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ جی اس میں فلانے والا پروسیس تو ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہم نہیں کرتے. آپ کی مرضی. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ کتاب میں لکھا ہے یہ لازمی آپ نے کرنا ہے. کسی چیز کو زیادہ ریگر کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے، کسی چیز کو نہیں بھی کیا جا سکتا. لیکن یہ جو 49 پروسیسز پی ایم آئی نے آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں، دے آر کالڈ دا گڈ پروسیسز، کہ اگر انہیں کیا جائے تو
अच्छा है, आपके कामयाबी के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन मैं फिर बाद में यही कहूंगा कि ये इसकी जो टेलरेबिलिटी है वो ये है कि आप जिम्मेदार हैं, आप और आपकी टीम, कि क्या करना है और क्या नहीं करना। यू डोंट से कि पीएमबीओके में लिखा था इसके 24 प्रोसेस करने, मैंने 24 के 24 किए। भाई आपको क्या जरूरत थी 24 करने की? अगर वाकई आपको जरूरत है तो फिर आप वो प्रोसेस करें। तो मगर ये जो 24 प्रोसेस हैं जो यहाँ दिए गए हैं, इनमें तमाम 10 के 10 नॉलेज एरिया एक्सटेंसिवली प्लान हो जाते हैं। और इन 10 नॉलेज एरिया में भी जो सबसे ज्यादा जरूरी नॉलेज एरियाज हैं वो स्कोप, टाइम और कॉस्ट हैं। वो मैं क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं कि स्कोप, टाइम और कॉस्ट ये तीन चीजें हैं कि जिनको फाइनलाइज करके इनको फ्रीज कर दिया जाता है कि भाई ये फाइनल हो गई हैं। इसको फ्रीज करने को कहते हैं बेस लाइन। जो टीम जब ये चीजें प्लान कर लेती है तो बॉस के पास लेके आती है, प्रोजेक्ट मैनेजर के पास लेके आती है, और प्रोजेक्ट मैनेजर उनको कंपाइल करके स्पॉन्सर को पेश करता है, बड़े बॉस को पेश करता है कि सर ये हमने टाइम का ये चार्ट बनाया है, गैंट चार्ट ऐसे बना है, तो आप बताएं कि ये ठीक है, आपसे एग्री करते हैं। हो सकता है स्टेक होल्डर भी बीच में इन्वॉल्व हो। अल्टीमेटली वो उसको अप्रूव जब कर देता है तो हम कहते हैं कि अब ये बेसलाइन हो गया। स्कोप भी बेसलाइन होता है, स्केड्यूल भी बेसलाइन होता है, और कॉस्ट भी बेसलाइन होता है। सिर्फ यही तीन चीजें हैं जो बेसलाइन होती हैं, क्योंकि बाकी जितनी चीजें हैं, बाकी जितने नॉलेज एरियाज हैं, उनमें अगर कोई तब्दीली आएगी, मिसाल के तौर पे ह्यूमन रिसोर्स में कोई बंदा तब्दील हो जाता है, तो उसका असर जो है वो किस पे पड़ेगा? वो या स्कोप पे पड़ेगा, या टाइम पे पड़ेगा, या कॉस्ट पे पड़ेगा। मतलब बाकी जितने नॉलेज एरियाज हैं उनका असर स्कोप, टाइम या कॉस्ट ही पे पड़ता है। इसलिए हर चीज को अलग-अलग बेसलाइन करने की कतन कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हर चीज को डिटेल में प्लान जरूर किया जाएगा, लेकिन उन सब की इंटीग्रेशन के बाद अल्टीमेटली स्कोप, टाइम और कॉस्ट बेसलाइन हो जाएंगे। और जब एग्जीक्यूशन में जाके वो जो 10 प्रोसेस हैं जिन्होंने एग्जीक्यूट करना है, वो सिर्फ ये इंश्योर करेंगी कि जो जो चीजें प्लान हुई हैं उसके एन मुताबिक काम करो। बस एग्जीक्यूशन का काम है कि प्लान के मुताबिक अमल पैरा होना, दैट्स ऑल। अब वो चीज उस तरह ना अक्कर हो सके वो एक अलग प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर मतलब हमने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा मगर वैसा नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि देयर इज अ नीड फॉर चेंज। इस चीज को दुरुस्त करना पड़ेगा। प्लान में कोई गलती थी, कोई झूल थी जो पहले नहीं देखी जा सकती थी, अब नजर आ गई है, तो दौरान एग्जीक्यूशन हम उस चीज को पकड़ सकते हैं। या जब हम एग्जीक्यूशन के काम को मॉनिटर और कंट्रोल कर रहे हैं तब हम पकड़ सकते हैं कि कहाँ गड़बड़ है। जहां जहां गड़बड़ नजर आए वहां वहां बेस लाइन हो। गड़बड़ हमेशा बेस लाइन में आएगी। तब्दीली अगर रिक्वायर्ड होगी या स्कोप में होगी, या स्केड्यूल में होगी, या कॉस्ट में होगी। अगर किसी और चीज में है, रिस्क में है, या प्रोक्योरमेंट में है, या क्वालिटी में है, तो अल्टीमेटली असर उसका स्कोप, टाइम, कॉस्ट पे ही पड़ना है। तो इसलिए हम स्कोप, टाइम और कॉस्ट को चेंज कंट्रोल से गुजार देते हैं। चेंज रिक्वेस्ट का जहां तक ताल्लुक है, मतलब चेंज शुरू कहां से होती है, वो किसी भी नॉलेज एरिया से चेंज रिक्वेस्ट निकल सकती है, लेकिन वो किसके बारे में होती है? चेंज रिक्वेस्ट हमेशा या स्कोप के बारे में होती है, या स्केड्यूल के बारे में होती है, या कॉस्ट के बारे में होती है। भले वो कम्युनिकेशन वाला कर रहा है, भले वो प्रोक्योरमेंट वाला कर रहा है, जहां से मर्जी जर्मिनेट हो रही हो, लेकिन दरअसल वो इन तीन बेस लाइनों को तब्दील करने के बारे में होती है। इसके लिए हम एक बाकायदा केस बनाते हैं कि ये तब्दीली ऐसे लाई जा सकती है, लाई जानी चाहिए, फिर वो अप्रूव होती है, और जब वो अप्रूव हो जाती है ओनली देन we can change the plan accordingly and then we can induct it into execution. तो ये जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, इसके दरमियान ये चीजें तब्दील होती रहती हैं, और जब तक के चीजें सारी ठीक ना हो जाएं तब तक वो इस लूप में फंसी रहती हैं। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, जब तक चीज ठीक ना हो जाए वो उसके अंदर घूमती रहती है, और जब वो ठीक हो जाए तो फिर वो हम क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के 12 प्रोसेस हैं, क्लोजिंग का एक ही है। जो एक ही है वो है ओवरऑल प्रोजेक्ट का या आपके फेज का क्लोज होना। अगर आप इसको बड़ा करके देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। ये जो डायग्राम है
یہ آپ اپنے طور پہ اگر چاہیں ایک پھر دوبارہ دیکھ لیجئے اور اس کے بارے میں دوبارہ سوال پوچھنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اگلی کلاس میں دوبارہ اس کو ڈسکس کرنے کو تیار ہوں کیونکہ یہ میرے حساب سے امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ سب چیزیں یہاں کیوں ہیں, کیا اس کا لاجک ہے. ویسے میرے تو میں کاشف یہ بتائیے کہ اس کا ویڈیو موجود ہے, ویڈیو لیکچر یہاں پر جو میں نے اس کا موجود ہے سر, اس کا میں لنک شیئر کر دوں گا. اس کا اس موجود کا نہیں, موجود ہے. وہاں پہ تو موجود ہوگا ہاں. انٹرنیٹ پہ, لیکن اس کے اندر جو میں نے آپ سے جو ویڈیو شیئر کی ہیں ان کے اندر ہے. اس میں سر شروع میں تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے, لیکن مے بی وہ اتنی ڈیٹیل میں نہ ہو. اس کے اوپر آپ کی کمپلیٹ ویڈیو ہے, اس کا میں لنک ڈال دوں گا گروپ جی میں. جی جی بالکل. تو وہ آپ اس سے کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں سمجھ آئے تو آپ میرے سے بات کریں اور ہم اس کو اور زیادہ تفصیل سے دیکھ لیں. خیر, یہ تو وہی چیز جو میں نے آپ کو بتائی, یہ وہ پروسیس ہے ساری, اور ان پروسیسز کو اصل میں جو چیز ہے وہ ہے اس کو سمجھنا. یہ کیا ہے, یہ میں صرف موٹا موٹا بیان کر رہا ہوں. یہ سب سے اوپر یہ والا باکس دیکھ رہے ہیں, ایک منٹ ذرا, پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں. سب سے اوپر سینٹر میں دیکھیے, سینٹر میں راؤنڈڈ ایج والے جو باکسز ہیں, یہ انیشیشن کا پروسیس گروپ ہے. اس کے اندر 2 پروسیس ہیں, لیکن اس وقت وی آر ناٹ کنسرنڈ کہ اس کے اندر کیا ہے. ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب انیشیشن ہوتی ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں ان جاتی ہیں اور کیا کیا چیزیں وہاں سے باہر نکلتی ہیں. تو جو ایرو ان جا رہے ہیں ان کو دیکھیں, یہ ان پٹس ہیں, اور جو باہر جا رہی ہیں وہ آؤٹ پٹس ہیں. اسی طرح پلاننگ ہے, پلاننگ میں کیا ان پٹ ہو رہا ہے, آؤٹ پٹ ہو رہا ہے. پلاننگ میں 24 پروسیس ہیں, بٹ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دوز 24 پروسیس, وی آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ اوور آل پلاننگ پروسیس گروپ. پھر ایگزیکیوشن جو ہے, اس کے بعد پروجیکٹ ڈاکومنٹ لکھا ہوا ہے سینٹر میں, یہ وہ آرکائیو ہے جہاں اپنا پلان بنا کے جمع کرتے ہیں. نیچے آ جائیں, ایگزیکیوشن ہے. ایگزیکیوشن میں اسی پلان کو استعمال کرتے ہیں اور اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں. اس کو اور کہاں کہاں سے ان پٹ چاہیے, یہاں سے آؤٹ پٹس کہاں نکل کے جا رہی ہیں, یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. یہ جو دائیں ہاتھ کے اوپر لمبا سا باکس ہے, دس از مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول. اس کو پلاننگ سے پلان بھی آ رہا ہے, اس کو ڈاکومنٹ سے ڈاکومنٹ بھی آ رہے ہیں, اس کو ایگزیکیوشن سے یہ چیزیں بھی آ رہی ہیں جو آؤٹ پٹ ہو کے آ رہی ہیں. یہ ان کا تھورو مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کرتا ہے, انالیسس کرتا ہے, اور اس کے نتیجے میں چینجز کو امپروو کرتا ہے. چینج ریکویسٹ بنتی ہے, ان کا اپروول ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. اور جب وہ کریکشن ہوتی ہے تو اپروو چینج ریکویسٹیں واپس چلی جاتی ہیں ایگزیکیوشن کے بعد. So this cycle goes on between execution and monitoring and control. This thing keeps revolving until وہ desired level of perfection جو ہے اس پہ پہنچ جائے. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے, we do not want to improve something infinitely. جو ہماری بیسک ریکوائرمنٹ تھی, جو اسٹیک ہولڈر نے ہمیں ریکوائرمنٹ دی ہوئی ہیں, نیڈز اور ایکسپیکٹیشن, اس سے بیونڈ نہیں جانا. اگر میں ہر پروجیکٹ میں اسٹیک ہولڈر کی جو نیڈز اور ایکسپیکٹیشنز ہیں اس سے بیونڈ چلتا جاؤں تو دیر از نو اینڈ. Therefore, I will have to put my foot down and I will have to just deliver what I am asked for. اور جب وہ چیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہم کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں. خیر, آپ اس کو اپنے طور پہ دیکھنے کی کوشش کریں, سمجھنے کی کوشش کریں. وہ ویڈیو آپ سے شیئر کر لیتے ہیں جس میں اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے, اس کو دیکھ لیں. اور اگر آپ اس کو ڈسکس کرنا چاہیں تو میں اگلی دفعہ کر لوں گا. ادروائز اگلی کلاس جو ہوگی, اگلا جو مطلب سیٹرڈے کو ہم جب ملیں گے تو بنیادی طور پہ ہم جو ہماری پریزنٹیشن ہے نئے فارمیٹ کی, وہ اس سے شروع کریں گے. غالباً وہ سیکنڈ پریزنٹیشن ہے اس کی, نئے فارمیٹ کی, سیکنڈ ہے یا تھرڈ ہے جو بھی ہے, 2 میرا خیال نمبر ہے اس کا, فرسٹ ہے یا سیکنڈ, میں دیکھ کے آپ کو وہ بتا دوں گا. جی جناب, میں نے کوئی زیادہ مزید کنفیوژن تو نہیں کریٹ کر دی آپ لوگوں کے لیے؟ کچھ باتیں تھوڑی بہت سمجھ تو آئی ہوں گی. جی سر تیمور. کوئی ایک ایگزامپل بتا سکتے ہیں ویسے کے اوپر سوال کس قسم کے آ سکتے ہیں ویسے؟ ہاں سر, بات یہ ہے کہ کوشچن جو ہے لازمی بات ہے کہ جب وہ آپ پورا سمجھیں گے, مینجمنٹ کو پورے میکینزم کو سمجھ جائیں گے, تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان کب بنتا ہے, کہاں سے بنتا ہے, کون کون سی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد آپ کو کوئی بھی سوال
کا जवाब देना कोई मुश्किल नहीं होगा. मतलब देर इस किस्म के सवाल आ सकते हैं कि क्या इनपुट है क्या आउटपुट है. हाँ जी, इस लेकिन अच्छा मजे की बात है 49 प्रोसेसेस है ना, हर प्रोसेस के कुछ इनपुट हैं, कुछ आउटपुट हैं, कुछ टूल्स हैं, लेकिन कोई चीज रटने की डिलीवर जरूरत नहीं है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है. ये जो डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, इसके इन आउट को अगर आप समझ जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको 49 प्रोसेस समझ आ गई. बस इसमें कितनी थोड़ी सी चीजें लिखी हुई हैं, आप अगर इन चीजों को समझ लेते हैं, इस फ्लो को समझ लेते हैं, यहाँ से ये आया, यहाँ से इधर से ये निकला, क्यों निकला, उसकी रीजनिंग अगर आप समझ लेते हैं तो इसके बाद आपके लिए अगला सफर बहुत आसान हो जाता है. टेक योर टाइम, घबराने की जरूरत नहीं है. अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो हम बाद में दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं, उनको फिर भी देखा जा सकता है. मगर आप अपने ये कहते हैं टू योर हार्ट्स कंटेंट, आपने अपने आप को बिल्कुल तसल्ली करनी है, सेटिस्फाई होना है, तब आगे बढ़ना है, शक के साथ आगे नहीं जाना. जी सर, और कोई राशिद साहब आपकी तरफ से कोई पॉइंट? जी सर समझ लिया. ओके जी, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो मेरा ख्याल है आज के सेशन को हम क्लोज करते हैं. आई होप कि मैंने एक छोटा सा कमेंट. जी जी प्लीज. सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू. लास्ट टाइम हमने पीएमओ के बारे में करना था, मे भी हम वो नेक्स्ट में या उससे अगले में जहाँ पे भी हमें थोड़ा सा मिला, अगले में थोड़ा बात कर PMO लेंगे, के बारे में. बिल्कुल बात कर लेंगे. मैं भूल गया कि वो बहुत पुरानी बात कोई हो बात गई नहीं थी, सर. सीजन से निकल गया. हाँ जी भाई, पीएमओ के ऊपर भी बात कोई कर बात लेंगे, नहीं सर. बिल्कुल कर लेंगे. थैंक यू सो मच. मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम. ओके जी, टेक केयर, खुदा हाफिज. ओके सर, थैंक यू. अल्लाह हाफिज. थैंक यू सर. अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह हाफिज.